اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے گفتگو پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے، انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب بھی کوئی مہمان اس کے گھر پر آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس مہمان کی پذیرائی کی تیاری کرتا ہے۔ اگر کسی مہمان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے جانا ہو تو وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اپنے گھر کو آمادہ کرتا ہے اپنے مہمان کے لیے۔ بس اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک رمضان جو ہماری زندگی میں شامل ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے اپنے اس مہمان کے لیے۔ یہ کون سا مہمان ہے جو ہماری زندگی میں داخل ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول خطبہ شعبانیہ میں جو اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا، جناب بلال سے کہا کہ اے بلال لوگوں کو جمع کرو۔ جناب بلال نے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جو دوسرے 11 مہینے ہیں کیا وہ اللہ کے مہینے نہیں ہیں؟ سب کے سب اللہ کے مہینے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ زمان اور مکان سب کچھ۔ تو وہ 11 مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن خاص ماہ مبارک رمضان کو نسبت دی گئی اللہ کے مہینے کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنی مہمانی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ گویا اس طریقے سے کہ اگر کوئی بادشاہ جس کی بہت بڑی سلطنت ہو اور وہ ایک دن اپنی رعیت کو بلائے مہمانی کے اوپر کہ آؤ میرے دربار میں، آج تم سب کو میں نے اپنی مہمانی پر بلایا ہے، تو اس دن سے پہلے بھی بادشاہ کی رعیت بادشاہ کا ہی دیا ہوا کھا رہی تھی، لیکن آج کے دن جو دسترخوان سجے گا وہ بھی بادشاہ کا دیا ہوا ہے، لیکن آج کے دن کو خاص نسبت ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو خاص نسبت ہو گئی ہے اللہ سے، اسی لیے اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور جب یہ مہمان کوئی آتا ہے، کوئی باہر سے مہمان آتا ہے، اور بالخصوص جب کہیں دور سے مہمان آئے تو اپنے ساتھ کچھ سوغات لے کر آتا ہے۔ یہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ بالرحمت بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ اپنے ساتھ برکت کو لے کر آ رہا ہے، رحمت کو لے کر آ رہا ہے، اور مغفرت کو لے کر آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمانا ہے کہ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، اے لوگو تمہیں اس مہینے میں اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی طرف، تم اللہ کے مہمان ہو اس مہینے میں۔ گویا اللہ کے رسول پہچانوا رہے ہیں کہ یہ کون سا مہمان ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یعنی انسان جب تک پہچانے گا نہیں، معرفت حاصل نہیں کرے گا کہ یہ کون سا مہینہ ہے جو میری زندگی میں داخل ہو رہا ہے، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا ہے۔
استقبال نہیں کر سکتا اس مہینے کا۔ فرمایا کہ اس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی طرف۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ اب جب اللہ نے تمہیں اپنی مہمانی کی طرف دعوت دی ہے تو تمہاری پذیرائی کس طریقے سے کی ہے، کس طریقے سے پذیرائی کی ہے؟ فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجابہ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فاسألوا اللہ، پس اللہ سے سوال کرو۔ کس طریقے سے سوال کرو؟ بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، یعنی خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ دیکھیں یہ خطبہ کب ہے؟ اس وقت ہے جب ابھی رمضان آیا نہیں ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کی آمد میں۔ اس وقت اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو سچی نیت کے ساتھ، وَبِقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور پاک دلوں کے ساتھ۔ پاک دل کب ہوگا؟ جب انسان اس دل سے نفاق کو نکالے گا، بدگمانی کو نکالے گا، دھوکہ دہی کو نکالے گا۔ پاک دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ سوال کس چیز کا کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ فِيهِ صِيَامَهُ، کہ اللہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، اور اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں کہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ اب رسول خدا کے اس فقرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں، اگر خدا کی توفیق ہمارے شامل حال ہوئی اور یہ مہینہ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا اور ہم اس مہینے میں عبادت انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہمارا کمال ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم یہ عبادات انجام نہیں دے سکتے۔ بس جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو رمضان کی آمد ہے اور رمضان میری زندگی میں داخل ہو جائے گا، کیا معلوم کہ اگلے ہی لمحے انسان کی موت واقع ہو جائے، کیا معلوم کہ رمضان کی ساعتیں شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو استقبال کیسے کرو، اللہ سے دعا کرو کہ خدایا اس مہینے کو تمہاری زندگی کا حصہ بنا دے، اور جب اس مہینے میں داخل ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کے رسول نے طولانی خطبہ ہے، میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مختصر کر کے جو اس خطبے کے اہم فقرے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اس مہینے میں داخل ہو جاؤ تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنے سے تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ فرمایا کہ اذکروا بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامہ وعطشہ، دیکھو جب تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو تو اپنی اس بھوک اور پیاس کے احساس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یعنی یہ دنیا کی بھوک و پیاس، اس کا کوئی مقایسہ اور کوئی مقابلہ نہیں ہے آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی بھوک و پیاس کا، کہ جس دن انسان کے جسم سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ 40 اونٹ سیراب ہو سکیں گے، اس دن کی بھوک و پیاس کو یاد کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب اس مہینے میں داخل ہو جاؤ اور روزہ رکھ لو تو یہ نہ سمجھنا کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس اور پیٹ کو خالی رکھنے کا نام ہے، نہیں، بلکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جس چیز کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس سے اپنی نظروں کو جھکا لو، اور جس آواز کو سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس آواز سے اپنے کانوں کو بند کر لو، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یعنی اللہ کے رسول فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب روزہ رکھو تو تمہارے بدن کا ہر عضو روزے میں ہو،
کان کا روزہ بھی ہو، ناک کا روزہ بھی ہو، زبان کا روزہ بھی ہو، آنکھ کا روزہ بھی ہو، ہر عضو انسان کا روزے میں ہو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں وقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو، وارحموا صغارکم، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس مہینے میں کوئی شخص کسی مومن کو افطار کرا دے تو اللہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کی مغفرت کا ثواب لکھتا ہے۔ اب کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس بات پر قادر نہیں ہے۔ اب اس جملے سے، اس سوال سے مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی آج اگر ہمارے سامنے کہا جائے کہ کسی ایک مومن کو افطار کرا دو تو ہم کہیں گے بہت آسان کام ہے، ایک مومن کو افطار کرانا کیا مشکل کام ہے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کی اقتصادی حالت کس قدر پستی کا شکار تھی کہ وہ شخص سوال کرنے لگا کہ ہم میں سے ہر شخص قادر نہیں ہے کہ کسی ایک مومن کو افطار کرا دے، اور شاید اس شخص کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمبا چوڑا دسترخوان سجایا جائے جس میں 10-12 ڈشیں سجائی جائیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک افطار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی آتش جہنم سے ڈرو، افطار کراؤ اگرچہ کہ آدھے کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ افطار کراؤ، اتقوا النار، اللہ کی آتش جہنم سے ڈرو، ولو بشربۃ من الماء، اگرچہ کہ پانی کا ایک گلاس پانی کے ذریعے سے ہی کسی مومن کو افطار کرا دو۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول نے ایک اور جو ہمارا رویہ بن چکا ہے، سلوک بن چکا ہے ماہ مبارک رمضان میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک افطار میں دسترخوان کے اوپر 10-12 ڈشیں نہ ہوں اس وقت تک گویا ہم نے روزہ افطاری نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے مشکلات پیدا مت کرو، ہم خود ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایسے اخراجات کو بڑھا کر کہ جن اخراجات کے بغیر بھی ہماری زندگی کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ آج کل کرونا میں ہے، سبھی کرونا میں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن صرف کیا مل رہا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں، وہ کھانے پینے کی اشیاء جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں جس کا دورانیہ تقریباً 1 مہینہ یا 1 مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے، اس مہینے میں ہم سب زندہ ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بغیر ریسٹورنٹ پر جائے ہوئے بھی گزر سکتی ہے، ہماری زندگی اچھے اچھے کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، یعنی ہماری زندگی سادہ طریقے سے بھی گزر سکتی ہے۔ یہ خود ایک آرٹیفیشل زندگی ہے، ایک لائف اسٹائل ہے جو ہم نے بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود بھی مشکلات میں ہیں، اور جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں ان کی زندگی بھی اس وجہ سے مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ میں بس اس خطبے کے آخری فقرے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ ان دروازوں کو تم پر بند نہ کر دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو تم پر بند کر دیے ہیں، بس اللہ سے سوال کرو کہ جہنم کے دروازوں کو تم پر نہ کھول دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ شیطان کو مسلط کر دے۔ اب یہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان تو بس قید ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان قید ہو گیا اور انسان آزاد ہو گیا۔ یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ شیطان قید ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اگر اس مہینے میں بھی کوئی اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود شیطان کو اپنے پر مسلط کیا ہے اور اپنی اس کی قید سے اس کو آزاد کروایا ہے۔ آخر میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اب سوال کر رہے ہیں عمل کے بارے میں، ممکن ہے کوئی جواب دے نماز ہے،
صدقہ ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں فقراء اور مساکین پر کو صدقہ دو، یا روزہ رکھنا، یا نماز شب پڑھنا، بہت سے اعمال ہیں، اعمال کی ایک لسٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے اس مہینے میں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ سوال تھا کچھ کرنے کے بارے میں، اللہ کے رسول نے جواب دیا نہ کرنے کے بارے میں۔ اگر تم اپنے آپ کو بچا لو تو یہی سب سے افضل ترین عمل ہے، اللہ کے محرمات سے بچ جاؤ، اس کے بعد جو عمل انجام دینا چاہتے ہو انجام دو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دن بھر روزے میں رہو، نماز پڑھو اور رات کو جا کر گانا سنو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم دن بھر روزے میں رہو، نماز پڑھو اور رات کو جا کر مثال کے طور پر کسی ایسی محفل میں شریک ہو جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو عمل انجام دینے میں جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر آپ کو دو چیز بتاتا ہے، ایک دوا بتاتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ دوا اس وقت تک عمل نہیں کرے گی جب تک آپ پرہیز نہیں کرو گے، یہ ورع پرہیز کا نام ہے، اور یہ نماز اور روزہ اور دوسری عبادات یہ دواؤں کا نام ہے۔ یہ دوائیں اس وقت تک عمل نہیں کریں گی جب تک انسان پرہیز سے کام نہیں لے گا۔ اسی لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عبادات کو انجام دے رہا ہے تو اس کی عبادات اسی وقت قابل قبول ہیں جب وہ تقوی کے مرحلے پر ہوں، یعنی محرمات سے بچے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔